بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمرود اور ابو جہل۔ علماء روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تا قیامت تک اللہ کے جس قدر دشمن پیدا ہوں گے، ان میں سر فہرست 4 نام زیادہ مشہور ہیں۔ کوش بن کنعان کی نسل سے نمرود، شداد بن عاد، فرعون، حامان، علاوہ ان کے اور دشمن اللہ کے گزرے، ان کا کچھ تو شمار ہے اور کچھ گمنام ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ان 4 ملعون میں صرف ایک نمرود، دوسرا ابو جہل۔ یہ دونوں بدبخت کبھی حق تسلیم نہیں کیے، باوجود کائنات کی ہر شے گواہی دینے کے ہمیشہ پیغمبر کو جھٹلایا۔ نمرود اللہ سے جنگ کرنے چلا تھا، مچھروں کی جماعت اس کی فوج کو کھا گئی۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس کر دماغ پہ گیا، لوگ اس کو جوتے سر پر مارتے، تب اس کو آرام ملتا، یعنی نمرود کو، ورنہ تڑپتے رہتا۔ چنانچہ ایک ملازم صرف اس مقصد کے لیے تھا کہ ہمیشہ نمرود کے سر پر جوتے مارے اور مارتا رہے۔ ایسے حالات میں بھی نمرود حق کو تسلیم نہ کیا۔ اس طرح ابو جہل ہمیشہ حق کو کبھی تسلیم نہ کیا، باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، وحی کا اترنا، قرآن کا ایک ایک حرف کا سننا، مسلمانوں کی بڑی تعداد صاحب ایمان تھی۔ غرض ان حالات کے پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ جب جنگ بدر میں ابو جہل کا سر کاٹا گیا، تب بھی ابو جہل کہا کہ نعوذ باللہ، رسول اللہ حق کے رسول نہیں۔ علماء کی رائے، تمام دشمن خدا آخری وقت مرتے وقت اللہ کی وحدت کو تسلیم کیا، ماں سوائے نمرود و ابو جہل کے۔ یہ دونوں کبھی بھی اور وقت مرگ یعنی موت کے وقت بھی اللہ کی وحدت اور اس کے رسول کو نہیں مانے، اور قیامت کے دن، یوم حساب کے دن بھی اللہ کے رسول کا انکار کریں گے، اور ان میں نمرود اور ابو جہل شامل ہوں گے۔ دنیا جاہلیت میں ابو جہل بدبخت، سرقیل جاہلیت، فرعون امت، ابلیس کا ساتھی، بدبخت کمبخت، مردود و ملعون ابو جہل، مشرکین قریش کا ہیرو، نمرود و شداد کی زبان، فرعون و حامان کا عمل، اللہ کا دشمن، انبیاء علیہ السلام کا منکر، کفر و باطل کا سردار، کفر کے لسان یعنی زبان، منافق کا ضمیر، مشرک کا ذہن، عزازیل کی رائے یعنی شیطان، قابل کی ذریت، جالوت کا خیال ابو جہل، آزر کی طرح بت فروش یا بت پرست، بلعم بن باور کی طرح بدقسمت، عود بن عنق کی طرح ناہنجار، سامری کی طرح مکار ابو جہل، فرعون امت، قاتل، امام مشارق و مغارب، مظاہر العجائب ابو تراب، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، ابن ملجم، کفر و مکر کا علمبردار، جھوٹ باطل کا پیغمبر، فرقہ خارجی کا سردار اعظم، صحابہ کرام کا دشمن، قاتل حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بے ستون کوہکن،
کوہستانی کی طرح ویران اور بے فیض ملت، ملعون و مردود ابن ملجم، لا مذہب عبد الرحمن ابن ملجم، بدبخت ترین قاتل ابن ملجم، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کرنے والے بدبخت، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قتل کرنے والا بدبخت ابن ملجم۔ ابن ملجم نے تلوار 1 ماہ تک زہر میں رکھا۔ ابن ملجم کے جسم کے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم البرک بن عبداللہ التیمی عمر بن بکیرہ عہد کیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو ابن ملجم، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو البرک، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن بکیرہ قتل کر دیں گے۔ ابن ملجم قطام نامی ایک عورت پہ عاشق ہو گیا اور نکاح کیا۔ قطام عورت نے کہا میرا مہر 3000 درہم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قتل ہے، جو ابن ملجم قبول کر لیا۔ لوگ جمع ہوئے کہ ابن ملجم قتل ہوگا۔ روغن گیس یعنی مٹی کا تیل، بوریہ اور آگ لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈالی گئی جس سے آنکھیں ختم ہو گئی، زبان کھینچی گئی اور کاٹ دی گئی، اور اللہ کے دشمن ابن ملجم کو اور اس کے تمام اعضاء کو آگ میں جلا دیا گیا۔ دشمن خدا یعنی اللہ کا دشمن، ابن ملجم کا حلیہ، رنگ گندم گوں، خوش رو، دانت کے درمیان جگہ، بال کان کی لو تک تھے، پیشانی پہ سجدوں کا نشان تھا۔ ابن ملجم صرف اللہ ہی کا ذکر کرتا تھا، سوائے اللہ کے رسول کے کسی احکام کو نہ مانتا تھا۔ فرقہ خارجی کے بس سے بدترین کارنامے ہیں کہ بیاں دشوار۔ دشمن اللہ کا دشمن عبد الرحمن ابن ملجم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے خلاف تھا، اور جو صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے ان کو سخت اذیت دیتا تھا۔ ابن ملجم کے ساتھی فی زمانہ ایسے ہی آدمیوں سے دنیا بھری ہے جو بے ستون، بے فیض ملت، کوہکن ہیں۔ عزیز و اقارب کے حاجت روی نہ کرنے والا ابلیس ملعون کا ساتھی ابن ملجم ہے۔ دنیا جاہلیت میں کوہکن یا ابن ملجم اس جیسے اور کوہکن اور لوگ، حلیہ، روح عزازل کی پھوٹ ابلیس کا پرانا نام، جان خناس کی یعنی شیطان، قلب کوہ سنگ گراں، ضمیر بے لہن بے آواز، عقل آتش پرست و بے فہم، جسم کوہ سیاہ، روسیہ یعنی چہرہ داغدار، چشم گناہگار سنگلاخ چٹانیں، ابرو خار جان لیوا، عرض یعنی گال، آتش جہنم کی چمک، لہن یعنی آواز خر و خنزیر کی، قلب و ضمیر، عقل و شعور، جسم و جاں اور جگر، فضا کا سخت تعفن یعنی بدبو، مصروفیت ابلیس کی حرکت، شیطان کے افعال، مروت نفس امارہ کا غلام، غذا عاصم آراب مردار کھانے والا پرندہ اور مینوشی۔
بے فیض ملت و بے ستون، کوہ وہ سنگ کو بے مقصد و بے مطلب ریزہ ریزہ کرنا، صحرا اور ریگستان میں آوارگی زمانہ، اپنے ہم جنس کی غلامی کرنا، عوام الناس کو پریشان کرنا، عوام الناس کے جان کے دشمن، عوام الناس کی ہلاکت کا سبب۔ کوہکن ابن ملجم، فی زمانہ ایسے ابن ملجم موجود ہے، سطور بالا میں ایسے ہی کوہکن کا حلیہ تحریر ہے۔ والسلام، خیر الختام، تمت بخیر۔